الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، باگرداب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد، مولا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجیو، ہوں وسیل رنج و غم مجھ کو رہائی دیجیو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بیر حمل مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. خالق ارض و سماء میں مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ مجھے آپ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. شہ بدہا کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے. اور کسی کے صدقے میں کسی کو کچھ مل جائے یہ بڑے مقدر کی بات ہے. اگر چاہو کچھ حاصل کرنا تو بڑی مقدس آج کی رات ہے، اس لیے کہ اس میں نبی، آل نبی اور غلام نبی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اب ان سچوں کی تلاش کرنا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک آپ سچوں کو گنو تو وہ بے شمار سچے ہیں، بے شمار اچھے ہیں. ان سچوں میں، ان اچھوں میں ابھی جلدی ہی کا واقعہ بہت زیادہ 100 سال، ابھی 100 سال ہوئے نہیں، 60 65 70 سال کی بات ہے. لوگ جنہیں صدر الشریعہ بدر الطائفہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہے نا، حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی حنفی محمدی قادری رضوی برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وصال کی تاریخ 2 ذوالقعدہ ہے نا، یعنی آج دوسری شب ہے ذوالقعدہ شریف، تو کل ہی آپ کے نام کی فاتحہ کھانی ہر کسی کو چاہیے جو سنی صحیح العقیدہ ہے، جو واقعی مسلک اعلیٰ پر ہے، جو علماء کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کا ماننے والا ہے نا. تو یہ علماء ربانیین میں ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے. یہ سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل ہیں.
ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بھی تو مختصر بات کرتا ہوں، کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے حجرے شریف سے باہر تشریف لائے اور تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا۔ لوگ پریشان تھے کہ آج قالین وغیرہ کا اہتمام آخر کس کے لیے، کون ایسی ذات بابرکت، کون ایسی شخصیت آنے والی ہے جلوہ فگر ہونے والی جس کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد میں خبر پتہ چلا کہ مولانا امجد علی خلیفہ امام اہل سنت تشریف لانے والے آئے، سرکار نے بٹھایا قالین پر، خود امام اہل سنت کرسی پر جلوہ فخر رہے، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج امجد علی کو قاضی الحجاج کی سند دی جا رہی ہے۔ آج امجد علی کو قاضی الحجاج کی سند دی جا رہی ہے کہ بہت سارے مسئلے درپیش آتے ہیں اور مسئلہ ہر کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، لہذا یہ قاضی الحجاج ہیں، اب یہی مسئلہ حل فرمائیں گے، ہے نا۔ اسی طرح آپ نے نماز جنازہ کے تعلق سے بھی فرمایا، آپ کے بڑے شہزادے اعلیٰ کے بڑے شہزادے حضرت حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ وصیت فرمائے کہ اس پر حامد رضا کو یہ چیزیں معلومات ہیں تو حامد رضا، ورنہ مولانا امجد علی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے اور کتنے جید عالم ہیں مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو لوگ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے نام سے جانتے، پہچانتے اور یاد کرتے ہیں، اور بڑی اچھی شخصیت، بہت اونچی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ کے بعد میں اگر سنیت پر کسی کا احسان ہے تو مولانا امجد علی کا ہے۔ بہار شریعت کیا لکھا انہوں نے بہار شریعت لکھ کر کے سنیوں پر بہت بڑا احسان کیا، مسلک اعلیٰ کو اور پختہ کر دیا۔ وہ بہار شریعت اب تو اس کو بہت عام کر دی، اتنی آسان کرتی ہے کہ ہم جیسے بھی پڑھ کے اپنے مسائل کو بلا تکلف اس میں سے حل کرتے ہیں۔ وہ کتاب ہے بہار شریعت کہ اگر اس کو پڑھ لے تو وہ عالم بنانے والی کتاب ہے، اس کا نام ہی عالم بنانے والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ لو صحیح سے کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے، یہ نہیں کہ ہم ہی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسئلے تو ہم کو نہیں آتے، تو کسی عالم دین کے پاس صحبت اختیار کریں اور اس کتاب کو پڑھ لیں۔ پہلے تو قانون شریعت پڑھ لیں جو مولانا شمس الدین جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے بعد میں بہار شریعت پڑھ لیں، لیکن اس پر عمل بھی کر لیں۔ نمازوں کی پابندی، درود شریف کی کثرت، علماء کی صحبت، اس لیے کہ علماء کی صحبت ہی اچھا بناتی، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ آپ اچھی سوسائٹی، اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ اچھے بنو گے، چمکنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ بھی چمکو گے، اور بجھے ہوئے راک کے پاس بیٹھو گے تو آپ بھی راک ہو جاؤ گے، ہے نا۔ تو اس لیے علماء کی صحبت اختیار کر کے اگر قانون شریعت بہار شریعت پڑھ لیے، آپ وہ عالم دین کے ساتھ رہ کے آپ عالم بن گئے، آپ کی دستار کروا لی، سند یافتہ عالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شرط ہے کہ مسائل پر پوری طرح پکڑ ہو، مطالعہ مضبوط ہو، یادداشت اچھی ہو، یہ نہیں کہ اس کو پڑھ کے نکل کے علامہ بن کے علامہ فاضل لوگوں کو ٹھگنے والے کام کرنے لگے۔ ہاں، اس لیے کہ ایسا مولوی نہیں، مولوی بنو تو سچا پکا عالم دین، عالم ربانی بنو، اور عالم ربانی بننا بڑا کٹھن، بڑی کٹھن ہے ڈگر پڑ گھٹکی، کاسے پھلنا جمنا سے بٹکی، چھوڑ جھپٹ میں موری مٹکی پٹکی، خسرو نظام کے بل بل جئیو لاج رقیم اور گھونگٹ پٹ۔ تو اتنا ایجی اور اتنا آسان نہیں ہے، یہ نہیں کہ پانی میں چاول ڈال دے، ابال لی اور ان کو نکال کے کھا لی، اتنا آسان ہے، بڑی کٹھن رائے ہے یہ۔ لیکن ہاں، انسان اگر محنت کرے، ارے بھائی آپ دیکھتے ہو مولانا عبد الحبیب اتاری بہت زیادہ اسٹیٹس پر اور واٹس ایپ پر، یہ کیا بولتے ہیں اس میں جو لوگ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر جو ہے مولانا حبیب اتاری، مولانا شاہد اتاری، یہ دونوں بھائی
مولانا عمران اختاری، عمران بیچارے کی پہلے کی زندگی اٹھا تو کیپ لگا کے ہیرو بنا گھومتا تھا، لیکن صحبت اس نے اچھی پائی اور محنت کی، اتنی محنت کی کہ آج مولانا عمران اختاری اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز وہی ہے جو اس گنہگار کا، وہی انداز ان کا، وہی حبیب کا، وہی شاہد کا ہے، جو شاہد تو گھونڈی میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ کبو بیس رہ کے گئے شروع دور میں۔ تو کیا ہے یہ، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ صحبت، تو یہ جو مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، تو یہ تو عالم دین ہے، یہ بھائی مصباحی ہے، یہ جو بتائے ان پر عمل کریں آپ، ہے نا۔ یہ چیزیں بہت یعنی ضروری ہیں، لوگ ان میں کنفیوز ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تو لمبی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو ابھی وضو اور طہارت کے بارے میں کنفیوز ہے، ابھی تو وضو کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، طہارت کا ڈھنگ نہیں، حجامت کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حجامت کس چڑیا کا نام ہے، جی ابھی تو ڈھنگ سے وضو نہیں آتا، ابھی طہارت ڈھنگ سے نہیں کر پاتے، تو یہ سیکھو گے کہاں؟ گھر میں اس ٹاپک پر بات ہوتی نہیں، دوستوں میں اس مسئلے پر بات چھڑتی نہیں، یہاں وہاں کی ٹک ٹاک بنانے میں چلی جاتی ہے۔ اب یہ نیا برج بنا، کتنے لوگ کتنے بے وقوف کے بچے ہوں گے جو اس پر رات میں جا کے ٹک ٹاک بناتے اور پھر اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اسٹیٹس کا مطلب یہ تو کہ حیثیت، تو آپ اپنی حیثیت بتا دو کہ میں اس حیثیت کا ہوں، کھلا کھلا معلوم تیری حیثیت کیا، تو کس حیثیت کا مالک ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو اپنی اوقات بتا رہا ہے اسٹیٹس پر آ کر۔ اس لیے دھیان سے اس پر بھی کوئی چیز رکھیں تو کوئی اچھی چیز رکھیں تاکہ آپ کی اوقات اچھی ہو۔ بہرحال میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، میرا ٹاپک حضور صدر صدیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا مصلی الدین جو آپ کے مرید ہیں، عالم دین ہیں، گجرات جانا ہوا احمد آباد، مدینۃ الاولیاء جو اولیاء کا شہر ہے، بہت سارے مزارات ہیں۔ بولے ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں گئے تو وہاں 2 تخت ہیں، اس گنہگار نے بھی کئی بار حاضری کی، وہاں 2 تخت لگے ہیں، بڑی تفصیل باتیں ہیں۔ چونکہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جب مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے تخت پر بیٹھتے ہیں، ایک بار آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، علیل ہو گئی، علالت طول پکڑ گئی، 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ 40 دن کے بعد میں جو 40 دن پہلے جو سبق پڑھا کے گئے تھے وہیں سے شروع کیا، تو بچوں نے کہا حضور کل تو آپ نے یہ تو بہت پہلے پڑھا تھا، کل آپ نے یہ سبق پڑھایا، آپ تخت پر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مراقبہ فرماتے ہیں، مراقبہ بھی حضرت فرما رہے ہیں، مراقبہ تو آپ لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ لوگ مراقبہ میں جانو گے کہ پہلے تو ایسے مسلمان بن جاؤ، مراقبہ کا میم ہی سمجھ، مسلمان کا میم پہلے بن جاؤ، مراقبہ تو بہت لمبی بات کی تعلیمات ہیں، بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرما ہوئے، سرکار نے کرم فرمایا، کہا شاہ عالم آپ کوئی فکر رہتی تھی نہیں کہ سبق، میرا سبق میرے بچوں کی پڑھائی سے، تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ کی جگہ آپ کی شکل و صورت میں آ کے پڑھاتا تھا، اس تخت کو آپ نے اوپر ٹانگ دیا، آپ تخت پر نہیں بیٹھے، لوگوں نے دوسرا تخت بنایا، تو وہ دونوں تخت سیم ہیں، بالکل دونوں سیم ہیں، وہ دونوں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں لوگ وہاں اکثر نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ دعا، ہم تو جاتے ہیں اجمیر شریف یہاں سے خرچہ کر کے جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ بہت زیادہ روکے شاپنگ کرنے میں، گلیوں میں گھومنے میں، یہاں وہاں کھانے میں، کوئی نلی کھا رہا ہے، کوئی پایا کھا رہا ہے، کوئی نہاری کھا رہا ہے، کوئی باہری کھا رہا ہے، کھانے پینے میں ہمارے اس کو پھرنا ہے۔ تو اتنی دور جانے کے بعد میں یقین مانو میں نے دیکھا، میں میری بات نہیں کروں گا، لوگوں کی باتیں کرتا ہوں، جو اشراق لوگ بڑے بڑے جیت پیروں کی باتیں کرتا ہوں، پیران طریقت کی، اللہ والوں کی باتیں، وہاں روتے ہیں، اشک تھمتے نہیں، ناک سے پانی آنکھ سے پانی تھمتا ہی نہیں، اور ہم مسکراتے ہوئے تن تناتے ہوئے چل دیے، پھر ویسی نیت ویسی مرادی ہوتی ہے نا۔ تو حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ اور مولانا مصلی الدین وہاں گئے، نماز پڑھی، دعائیں مانگی، دعا سے فارغ ہوئے تو مولانا پوچھ بیٹھے حضور آپ نے کیا دعا؟ کہا میں نے دعا مانگی ہے حضور کے توسل سے کہ اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت سے مالا مال،
حج کروا لیکن ہر سال بار بار، ہے نا. تو کیا مجھے معلوم تھا کہ آپ نے یہ دعا مانگی؟ آپ نے اسی سال حج کا قصد بھی کر لیا، اور حج کا قصد کرنے کے بعد میں ارادہ بھی کر لیا، ارادہ بھی ہو گیا. اور ارادہ ہونے کے بعد میں یہ ہوا کہ آپ جو ہے حج کے لیے تشریف لے جانے کے لیے بمبئی تشریف لائے. اور بمبئی آنے کے بعد میں جیسے اب حج کو جانا ہے اور حج کو جانے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے، اب تیاری فرما رہے تھے. اور تیاری فرماتے فرماتے جو ہے یہ ہوا کہ 2 ذی القعدہ شریف 1362 غالباً 62 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. رات کو 12:26 پہ. میں وہ نہیں دیکھ رہا، میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم کما تحب و ترضى بتصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو ہے آپ کا درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ نبی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھتے رہیے آپ. ہاں شام کو کیا ہوگا. تو آپ کا جو ہاں یہ واقعہ آپ نے بہار شریعت کے 6 حصے میں صفحہ نمبر 5 پر بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو حج کے لیے نکلا اور انتقال کر گیا تو اس کو ہر سال حج کا ثواب ملے گا. جو عمرہ کے لیے نکلا انتقال کر گیا تو یہ اس کو ہر سال ثواب ملے گا. آپ 1367 میں آپ کا وصال ہوا. 68 میں نہیں 67 ہے نا. آپ کا وصال 1300 اور یہ دیا نہیں دیا میرے سامنے ہی ہے. بس میں تشریف لائے یہاں آپ کو نمونیہ ہو گیا. اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل ہی 1367 کے ذی الحجہ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر مطابق 6 ستمبر 1948 کو آپ کی وفات ہوئی. مدینے کا سفر، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا. مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی کہ سفینے میں اور آپ پہنچے. تو آپ کی یہ وصال کی تاریخ اور اس طرح آپ کو اللہ پاک ہر سال حج کا ثواب عطا فرمائے. ٹھیک ہے، آج کا وقت واقع اتنا ہی. تو آج دوسری شب ہے اور 12:26 پر آپ کا وصال ہوا ہے. تو 12:26 کو تو ٹائم ہے، ہم اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں آج. اور کل جو ہے ہر کسی کو چاہیے کہ حضرت علامہ مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ قادری رضوی حنفی محمدی برکاتی رحمت اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ خوانی کریں. ان کے توسل سے دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ان بزرگوں کو صدقہ عطا فرمائے. سچے تو ان سچوں میں ایک نام سچوں کا یہ بھی ہے نا. یہ سچے ہیں تبھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو انہوں نے ذکر خوب کیا اور یادداشت آپ کی بہت اچھی. ایک بار کتاب دیکھ لے تو برسوں تک اس کو نہیں بھولتے. اور ان کے اساتذہ بھی، بات طول پکڑ جائے گی، ان کے اساتذہ بھی ان پر فخر کرتے ہیں. تو فخر پیر مرید پہ کرے تو مرید نہیں وہ مراد ہوتا ہے. اور اساتذہ اگر استاد جو ہے شاگرد پر تو شاگرد نہیں، یوں سمجھو کہ لائق ہوتا ہے. شاگرد تو بہت سارے وہ آٹھوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. اس لیے یہاں آؤ تو کچھ سیکھو. اور ہر کوئی کسی پیر سے چاہے خواہ ہو کسی خانقاہ سے منسلک ہو، اپنے پیروں کا اور پیر زادوں کا احترام کریں، ادب کریں. میں نے آج شاید کے اوپر دیکھا مولانا الیاس قادری صاحب قبرستان میں گئے تو وہ الٹے پیر پیٹ کر کے. تو لوگوں نے کہا کہ
یہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ان کی قبر کو پیٹ نہیں کرتے ہیں، اور ہم تو ماں باپ کا ادب ہی نہیں کرتے، ہم تو ماں باپ کا ادب ہی نہیں کرتے۔ زندگی میں بھی بات مثال کے تو بھول ہی جاتے ہیں، کون کتنا یاد کرتا ہے جی صاحب، اللہ ماشاء ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ادب سیکھو، بڑوں کا ادب کرو، بولنے کے بڑی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، ان کا ادب کرو، چھوٹوں کو شفقت کرو اور زندگی اچھی گزارو، اچھی سوچ رکھو۔ اگر ہم مان لو ہماری کوئی برائی کرتا ہے، کسی نے ہم سے آ کے کہا کہ فلاں آپ کے برا بھلا کہتا ہے، بہت آپ کو یہ وہ بدگمان ہے، آپ نے کہا برا بھلا کہتا ہے تو کچھ دے ہی رہا ہے نا بھائی، کچھ دے ہی تو رہا ہے، میرا کیا لے رہا ہوں، اس سے کچھ لے تو نہیں رہا، میری برائی کر کے اور وہ مجھے کچھ دے رہا، اپنی نیکیاں دے رہا۔ اس لیے یاد رکھو مسئلہ کہ آپ کسی کی برائی کرو گے نا تو یہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں لوگا، کیا بگاڑ لوگا، کیا بگاڑ لوگا، بلکہ آپ اپنا بگاڑ۔ اس لیے لوگوں کی چگلیوں کرنے کے بجائے حضرت رابعہ بصریہ کو یاد کر لو۔ یاد کسی نے پوچھا مائے رابعہ، ہم نے شیطان کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ کو سنا نہیں، تو مجھے بولے شیطان کا نام لیں گے فرصت نہیں، مجھے رحمان کی تعریف کرنے سے وقت ملے، مجھے شیطان سے کیا لینا دینا، مجھے تو رحمان کی تعریف سے فرصت نہیں مل رہی ہے، مجھے اللہ کے ذکر سے وقت نہیں میرے پاس کم پڑ رہا ہے، میں شیطان کا نام کیوں لوں، مجھے شیطان سے لینا دینا کیا۔ اور ہم شیطان کا ساتھ دیے رہ رہے ہیں، ہم کو تو اس نے پاگل بنا، کچھ تو تھے وہ بچے کو چرخا دی، اس نے لے لو بابا۔ ابھی میں بات بھول پکڑ جائے گا، بہت سارے بچے کوئی ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے، ہم نے یہودیوں کو برابر فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا کل ہی پرسوں ہمارا ایک مرید ہے اور ایک مرید اس میں بھی ہوگا، جنم دن منا رہے ہیں تو کیک کھانے کے بجائے منہ پہ مل رہے ہیں، منہ پہ بھی مل رہے ہیں، یہاں بھی لگا ٹیسٹ پہ لگا رہے ہیں، گردن پہ کان پہ بالوں۔ ارے اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو کس ماحول سے وابستہ ہے؟ اس سے پتا چلا کہ تجھے ماحول معلوم نہیں۔ بھئی اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیک لایا، اس کو چھری سے حلال کرنا لازم ہے کیا؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ ایک کے تو کوئی میرا کہتے 50 تو فوٹو ڈالا اس اور آپ برتھ ڈے ٹو یو ہے، آپ کا ڈھمکا دنیا بھر گیا۔ ارے میں کہتا ہوں درود شریف پڑھ لیتا، کوئی نعت مصطفیٰ پڑھ لیتا، ارے 1 کلو کی بریانی پکا کے بٹیارے سے باورچی سے، نہیں تو آج تو عورتیں پکا لیتی ہیں، اس میں فاتحہ خوانی کروا لیتا، سب کو بٹھا کے کھلا دیتا، اور نہیں تو حلوہ بنا لیتا۔ ایک سے ایک حلوے بن رہے ہیں، مجھ سے مشورہ لے لیتا کہ کون سا حلوہ بناؤں گا۔ یہاں ہر چیز ملے گی، الحمدللہ پکانے کا طریقہ بھی سکھائیں گے آپ۔ کون تھا ابھی تک ہم نے دیکھ، ہمارے مرید ایک باورچی، ان کو توشہ شریف پکانا ہم نے سکھایا، الحمدللہ رب العالمین۔